برتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ گزشتہ ہفتے سے پیوستہ ہم نے شہادت اور راہ قدس کی شہادتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بہت سارے مرحلے ہیں اور ان مرحلوں میں انشاءاللہ آج ایک اور مرحلے پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور بے بہا مسائل ہیں کہ جن کو اس زمانے میں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور جہاں تک ہم اہل بیت کے ماننے والوں کا تعلق ہے تو ہمارے نظریات، ہمارے عقائد اور پیچیدگیاں جو معاشرے کو نظر آ رہی ہیں، ہم ان پیچیدہ ماحول میں بھی اطمینان قلب کی دولت سے سرشار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اتنا مستحکم ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، سینکڑوں لوگ، بلکہ اب سینکڑوں کی بجائے ہزاروں اور ہزاروں کو بھی کراس کرتا ہوا یہ لفظ کہ اب لوگ شیعت کو پہچاننے لگے ہیں۔ پہلے شیعت کا تعارف نہیں تھا، اور باطل اور فاسق پروپیگنڈا ہمارے خلاف اتنا تھا اور زہر اگلنے والے اتنا زہر اگلتے تھے کہ جناب ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو فقہ جعفری سے وابستہ ہیں یہ کہہ بھی نہیں پاتے تھے، اور اب بحمدللہ پوری دنیا کے چپے چپے میں شیعت کا تعارف بعنوان مسلمان ہو گیا۔ ایک دن فضل الرحمان نے یہ جملہ کہا کہ میں شیعوں کو اتنا بدنام کروں گا کہ کوئی انہیں سلام بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات تو نہیں تھی، ہمارے لیے تو یہ ایک معمولاً یہ بات تھی۔ اور جب ہم اپنے مولا کے بارے میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے
شہزادی کے پاس آ کر دو جملے کہے کہ یہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے۔ دیکھیے، جس نے اسلام کو پھیلایا اور اسلام کو بچایا اور اس کی قوت بازو سے ہی اسلام آج تک کائنات میں روشناس ہے، اور وہ شخصیت شہزادی سے آ کر کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، سلام نہ کریں، لیکن اگلا فقرہ مولا نے کہا میں سلام کرتا ہوں تو یہ لوگ جواب نہیں دیتے۔ سلام نہ کرنا یہ ان کا کام ہے۔ علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت انہیں سلام کرتی ہے اور وہ جواب نہیں دیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جو دور تھا، مثلا نبی اکرم کی وفات سے لے کر مولا کی وفات تقریباً آپ 30 سال سمجھ لیں، یہ اس ابتدائی 30 سال کے دورانیے کا پورا ماحول بن گیا۔ تو آج 1450 سال ہونے والے ہیں، تو اگر آج کوئی جس کی گٹھی میں نفاق موجود ہو اور جس کی گٹھی میں اہل بیت سے دشمنی داخل کر دی گئی ہو، وہ اگر اہل بیت کو نہیں چاہتے یا نہیں جانتے یا نہیں مانتے تو اس میں کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ البتہ وقت بدلا، 1400 سال کے بعد، اور خاص طور پر انقلاب اسلامی ایران 1979 سے لے کر اب تک 79 اور 2024 اب ختم ہو رہا ہے، اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ شیعت روشناس ہوئی، اور ان سارے مرحلوں میں دشمنان اسلام دو طرح کے ہیں۔ ایک دشمن نفاق کے لباس میں موجود ہے اور ایک دشمن کفر کے لباس میں موجود ہے۔ میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ پاکستان کے ماحول میں ہمارا مقابلہ کفر سے نہیں ہے، یا کہیں ہو بھی تو شاذ ہے، شاذ کہیں ہو شاید، البتہ ظاہراً کفر سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ نفاق سے ہے شروع سے اب تک۔ یعنی ہمارے ممبروں کے موضوع میں امامت کے موضوع کو زیادہ پڑھا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے کہ جو امامت کے اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو مقابلہ ہے وہ اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے۔ یعنی ایک طرف امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، اب یہ جو ممالک ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان ممالک کی بات کریں یا ان ممالک کے ساتھ نبرد آزما ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ ٹاپک میں نے پچھلے ہفتے تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ ٹھیک ہے، جو عورت پردہ کرتی ہے کرے، نہیں کرتی نہیں کرے، جو پیروں میں موزے پہنتی ہے پہنے، نہیں پہنتی نہ پہنے، جو ڈراموں میں جاتی ہیں جائیں نہ جائیں، ہمیں کیا اس سے مطلب نہیں۔ یہ موضوع بڑا گھمبیر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو ممتاز بنایا اور اعلی اشرف خلق کیا، تو اس کی اشرفیت یا اس کا اعلی ہونا بر بنائے شکل و صورت و شباہت نہیں ہے، بر بنائے یقین، تقوی اور ایمان ہے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ادلہ قائم ہے، ادلہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل، دلیل کی جمع، ادلہ جو قائم ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں مکرم وہ ہے جو تقوی میں بلند ہو۔
تو پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو میں یعنی ایک صاحب نے ابھی پچھلے ہفتے ایک سوال کیا، اور سوال بہت آسانی سے کیا جاتا ہے، لیکن جواب کا سمجھنا یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ سوال بہت سمپل ہے، بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا اور اس نے مجھے امتحان میں گھیر لیا، یعنی میں ہر وقت امتحان دے رہا ہوں، امتحان کے درجات اور اس کا سلیبس الگ الگ ہے، لیکن بہرحال میں پیپر تو دے رہا ہوں، اور یہ پیپر اسکول اور کالج کی طرح سے نہیں ہے کہ مثلا اسکولوں میں 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، پھر 6 مہینے، پھر 1 سال میں یہ پیپر ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ دوسری کلاس میں جاتی ہیں۔ نہیں، یہاں تو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا پیپر ہمیں دینا ہے، ایک ایک منٹ کا۔ اور یہ پیپر جو ہے یہ فزکس اور سائنس، یہ کیمسٹری اور بایولوجی اور اکاؤنٹنگ اور اکنامکس، یہ پیپر نہیں ہے یہ والے۔ یہ پیپر جو ہے لمحہ بلمحہ، والدین اور اولاد، بھائی اور بہن، ساس اور بہو، ساس اور سسر، بیٹا اور ماں باپ، اور جناب شوہر اور بیوی، یہ سارے تو ایک فیملی کے اندر ہیں اور ہر لمحہ امتحان دے رہے ہیں، ہر لمحہ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک پیپر ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہاں تو ایک ایک سیکنڈ پر امتحان ہو رہا ہے۔ میں نے زبان کھولی اور کیا کہا، یہ میرا امتحان ہو گیا۔ میں نے معقول جواب دیا، غیر معقول جواب دیا۔ اس لیے میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن اس کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہوگا کہ جو دنیا میں اپنے مقام، اپنے منصب سے پست مقام کی طرف آ جائے اور پست مقام پر آ کر بیٹھ جائے۔ آپ کا منصب کیا ہے، اور دنیا نے آپ کے منصب کو نہیں جانا، نہیں سمجھا، تو اب آپ نے صبر کیا اور اپنے مقام سے نیچے پست جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب یہ بیٹھ گئے ایک تمثیل ہے، لیکن اس عہدے کو قبول کر لیا مثلاً، تو اب جناب علی یہ کم جگہ پر آ کر بیٹھے گا، قیامت کے دن وہ بہت اعلیٰ رتبہ اور بہت اعلیٰ مقام پائے گا۔ لہذا پہلی منزل جو ہے یہ ہے امتحان، اور اس مرحلے امتحان کے جو درجات میں نے بتائے، اب وہ چھوٹے 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 امتحانات جو ہیں یہ تو جاری رہیں گے، لیکن اب جو امتحان کا بہت بڑا مرحلہ ہے، ہاں اور نہ، قبول اور نہ قبول، قبول کرنا اور رد کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی باطل حکمرانوں اور ظالم حکمرانوں کی فقط حمایت کرے، فقط حمایت، تو قیامت کے دن ان کو ان ظالموں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اب یہ کتنی باریک سی بات ہے کہ جناب علی ہم نے کہا کہ یہ ظالم جو ہے یہ اچھا ہے، جب یہ اچھا کہا ہم نے تو بس ختم ہو گئی بات، ہم اس کے ساتھ محشور ہوں گے۔ لہذا ہاں کہنے اور نہ کہنے میں بہت غور کرنے کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور پوری دنیا میں اب اللہ تعالیٰ نے ایک تو اسرائیل، فلسطین، یمن اور لبنان اور ایران، یہ جو خطے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں شیعت کو روشناس کرا دیا۔ اور اس کے بعد لطف پروردگار کیا ہوا کہ نماز جمعہ تو وہ 1 سوا گھنٹے کی ہوئی، لیکن کائنات کے چپے چپے میں، یعنی جہاں میڈیا، پاکستان کا میڈیا ہمارا کوئی پروگرام دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کتنا خدا کا لطف ہے۔ یعنی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ جناب جہاں یہ ہمارے میڈیا کے لوگ ہماری باتوں کو چھپاتے ہیں، ہمارے جلوس صحیح نہیں دکھاتے، ہماری مجلسیں نہیں دکھاتے، یہ تو ایک پریشر ہے جو دکھا دیتے ہیں، لیکن کتنا خدا کا لطف ہے
کہ سید نے نماز پڑھائی اور کائنات کے چپے چپے میں وہ نماز لائف دکھائی گئی اور پورا خطبہ سید کا نشر ہوا اور مختلف زبانوں میں اسے ترجمے کر کر کے لوگوں نے اسے پھیلا دیا. لہذا یہ ایک بات اب ہمارے لیے بہت روز روشن کی طرح سے واضح ہو گئی. یعنی مولائے کائنات مسجد کوفہ میں ضربت لگی اور شہید ہوئے تو شام کے بعض رہنے والوں نے یہ کہا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے، علی کا کیا کام نماز پڑھنے سے. یعنی پروپیگنڈا شام کی طرف سے یہ تھا کہ علی اور نماز یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن الحمدللہ جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مسجد کی شہادت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آج کائنات کے چپے چپے میں شیعوں کی نماز لوگوں نے دیکھ لی. کیا یہ اب اس کے بعد میں رکا تھوڑا سا، اس کو کبھی بھی معجزہ نہ کہا کریں، معجزہ نہیں ہے یہ معجزہ نہیں ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ نبوت اور امامت کی دلیل کے لیے کوئی معجزہ صادر ہوتا ہے. یہ سسٹم کا حصہ بنا اور اس کو ہم کہیں گے لطف پروردگار. یہ خدا کا لطف ہے کہ جناب آج پوری دنیا میں ہم واضح ہو گئے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ پہلی منزل جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اصول دین. اصول دین کو ہم نے منحصر کیا ہے آسان بچوں کو سمجھانے کے لیے 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. فروع دین کو ہم نے محصور رکھا ہے 10 چیزوں میں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لیکن جہاں نماز ہے، الصلاۃ، بس ایک لفظ کافی ہو گیا نماز؟ نہیں. نماز کے واجبات، مستحبات، مکروہات، مبطلات، شکیات، یہ سارے نماز کے پہلو با پہلو یہ مسئلے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جہاد. جہاد کیا ہے؟ میرا آج یہاں پر کراچی میں رہ کر جہاد کیا ہے؟ میں اسلحہ لے کر لبنان نہیں جا رہا، اسرائیل کے خلاف جنگ نہیں کر رہا. میرا جہاد کیا ہے؟ میرا جہاد یہ ہے کہ میں صحیح دین لوگوں تک پہنچا دوں، یہ میرا جہاد ہے. اور ایک ماں کی گود میں جو بچہ ہے وہ اپنے بچے کی الہی انداز کی تربیت کر دے، بس اس کا کام کیا ہے؟ وہی گھر میں رہنا. وہی بچہ رو رہا ہے تو اس کو سنبھال رہی ہے، وہ چلا رہا ہے، بیمار ہے، یہ سب. لیکن اس کو دین کا راستہ بتانا، یہ جہاد ہے. یہ کیا چیز ہے؟ جہاد. ایک جہاد وہ تلوار سے یعنی اسلحے سے لڑا جاتا ہے، وہ جہاد کا مرحلہ شاید ہمارے لیے نہ ہو، شاید نہ ہو. لیکن یہ جہاد تو ہر مرحلہ کہ اگر کوئی باطل نظریات رکھتا ہے تو ہم صحیح نظریہ ان تک پہنچا دے، بس یہ ہمارا جہاد ہے اس وقت، جو اس وقت کے حالات ہیں. میں بیچ میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ جب میں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی تو فقط یہ ایک آیت تو نہیں ہے، قرآن مجید بھرا ہوا ہے. پہلا آیت کا حصہ ہے حروف مقطعات. آپ کو معلوم ہے بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ حروف مقطعات کا ترجمہ کسی کو اختیار نہیں ہے. معصوم بتائیں، ٹھیک ہے، معصوم اگر بتائیں وہ ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. بس الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، وہ جناب
زینب نے اس کا یہ ترجمہ کیا، امام نے یہ بتایا، کاف سے مطلب کربلا، ہے سے مطلب ہلاکت، اور یہ جو باتیں ہیں ساری، یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن کیا خدا کا مقصود حتمی یہ ہے؟ یہ کہنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی لفظ ہم کہہ دیتے، مثلا حدیث کے اندر تو نہیں، یہ روایت میں آیا ہے، تو جناب علی ہم نے بیان کر دیا، کتاب میں لکھا ہوا ہے ہم نے بیان کر دیا، لیکن ہم کہیں قرآن کی یہی تفسیر حتمی اور محکم ہے؟ نہیں، یہ محکم تفسیر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے الف لام میم، اس کا ترجمہ سارے مفسرین نے الف لام میم ہی کر دیا۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا، میں کون ہوں؟ مومن، شیعہ۔ آپ کون ہیں؟ مومنہ، شیعہ۔ خدا نے للکارا ہے، خدا نے پکارا ہے، خدا نے جھنجھوڑا ہے، خدا نے توجہ دلائی ہے۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا تمہارا یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے ہیں کافی ہے؟ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا، میں اپنی مرضی سے شیعہ گھرانے میں آیا۔ میں ہندو گھرانے میں ہوتا تو وہاں پوجا کرتا، میں سنی گھرانے میں ہوتا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا، میں فلاں جگہ ہوتا تو یہ کرتا، فلاں جگہ ہوتا تو یہ کرتا۔ کیا میں نے عقلی بنیاد پر شیعت کو پسند کیا، قبول کیا، سمجھا، یا ماحول کے اثر میں زندگی گزار رہا ہوں؟ 90% لوگ کہیں گے معاشرے کا اثر ہے۔ ہاں، اس کے اندر بھی ایک خوبی ہے، اس کے اندر جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں شیعتنا لخلقوا فاضل طینتنا، بس یہ ایک خوبی ہے۔ یہ خوبی کیا ہے؟ شیعتنا، اے ہمارے شیعوں، شیعتنا خلقوا، ہم نے خلق کیا، لفاضل طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی یا ہماری فضیلت والی مٹی سے اے شیعو تم خلق کیے گئے ہو۔ تو یہ تو کوالٹی ہمارے اندر آئی، لیکن یہ کوالٹی جو آئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ذر میں جب ارادہ کیا کہ دنیا میں یہ جناب علی یہ بچے و بچیاں آئیں گی، تو ہماری مٹی نے کہا کہ ہاں ہم شیعت کو قبول کریں گے، تو ہم شیعہ ہو گئے، سادات گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ غیر سادات گھرانے میں ہے لیکن محب اہل بیت ہیں، یہ اس ایک سسٹم کا حصہ تو بن گیا۔ لیکن خدا نے کہا کہ یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا ایمان کا لفظ یہ استعمال کرنا کافی ہے؟ اور کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، امتحان نہیں ہوگا؟ یفتنون کا مطلب فتنہ نہیں ہے، فتنہ عربی زبان میں ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے۔ فتنہ یعنی آزمائش، آزمانا۔ تو پروردگار عالم نے آزمائش کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ ایک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا، کیوں بھیج دیا، کیوں یہ سارے امتحان لے رہا ہے؟ تو اختیار مجھے نہیں ہے، اختیار اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آؤں۔ یعنی جب میں مرضی سے دنیا میں آ نہیں سکتا تو ایک بات یاد رکھے، اب میں آپ کو دیکھیں، میرا کام جو ہے میں کر رہا ہوں، یہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کو یہ مجلس ہے، ایک اشرہ ہے اس کے اندر۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے کبھی اشرہ پڑھا ہوگا، چونکہ علامہ ذیشان حیدر جوادی جو ہیں یہ ویسے تو انڈیا کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے زندگی بھر جو ہے ابو دہبی کی امام بارگاہ میں اشرہ پڑھا، اور ابو دہبی کی امام بارگاہ میں جو انہوں نے یہ سارے اشرے پڑھے ہیں، ان میں سے بعض اشرے ان کے کتابی شکل میں موجود ہیں۔ محافل و مجالس ان کی 2 جلدیں ہیں، امام کی ولادت، امام کی شہادت، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ذکر و فکر
2.5 صفحے 3 صفحے پر چھوٹے 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 مقالے، بہت سارے عنوانات پر علامہ ذیشان درجبادی کی یہ کتاب ذکر و فکر موجود ہے۔ علامہ ذیشان درجبادی کی یہ کتاب ہے حسین منی، اور ایک کتاب ہے انا من الحسین۔ حسین منی آسان ہے، سمپل ہے، اور اس میں وہ شروع میں بہت سہل سہل باتیں ہیں، لیکن ہے بہت کام کی۔ انا من الحسین میں تھوڑا سا ٹف موضوع ہے۔ چلیں، کتاب پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، PDF پہ موجود ہے۔ اور ذکر و فکر مجھے یاد نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے۔ اصل دین یا اصول دین ایک کتاب ان کی ہے، یا اصول اور فروع اس کتاب کا نام ہے، وہ بھی بڑی عمدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اس کتاب کا نام ہے عقیدہ و جہاد۔ اس کے اندر ابو طہبی کا ایک اشرہ ہے، اور پہلی تقریر بڑے کام کی تقریر ہے، اور موجودہ جو حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر جہاد اور جہاد کی قسمیں کیا ہیں، یہ علامہ مرحوم نے ان مجلسوں میں بیان کیا ہے۔ اور جوہد اور جہد اس کا ترجمہ لکھا ہے، اور اس کے بعد قانون کی بحث کی ہے انہوں نے، اور علمی گفتگو کرنے، سمجھنے، پڑھنے کے لیے یہ بڑی کارآمد کتاب ہے۔ البتہ خواتین کے ماحول میں ہمارے ماحول کو بہت ہی پراگندہ کر دیا گیا ہے، اور عوام بھی قصوروار ہے اور علماء بھی قصوروار ہیں۔ یعنی صحیح دین جو اس وقت ضرورت ہے ہمارے منبر پر بیان ہی نہیں ہو رہا۔ اگر آپ ایگری ہیں تو صحیح، ورنہ میں ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ منبر پر ہمارے ہاں جو بڑے بڑے نامور لوگ آ رہے ہیں وہ صحیح دین پیش نہیں کر رہے، کہ ہم دنیا کے اندر امتحان کے لیے آئے ہیں اور ہمیں امتحان دینا ہے۔ صرف اور صرف ایک موضوع، جو موضوع تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کی علمی دلیلوں کی بجائے اس کو ہم نے تبرے کا رنگ دیا اور دشمنیوں کو ہم نے بڑھا دیا۔ عقلی اور نقلی دلیلیں دیتے ہیں، جیسے علامہ ہلی کی کتاب الفین میں دلیلیں موجود ہیں، یا آغا سنجرانی یا آغا ناصر مکارم شیرازی کی جو عقیدے کی کتاب ہے، اب بچیوں کے ہاتھ میں وہ کتابیں نظر آتی ہیں، القائم میں یہ کتاب پڑھائی بھی جا رہی ہے، تو مجھے تو بالکل سادہ سی کتاب لگتی ہے۔ وہ ناصر مکارم شیرازی بہت بڑے عالم ہیں، اور مسجد جمکران میں نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ جب ہم ایران جاتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ ہم مسجد جمکران گئے شب بدھ و عمل کے لیے، تو مغربین کی نماز کے لیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی آئے تھے، تو جناب میں نے ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور ان کو دیکھا بھی، لیکن چونکہ ایرانی حضرات ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر مصافحہ نہیں کرتے، منع کرتے ہیں، تو باقاعدہ مصافحہ تو نہیں کیا، لیکن بہرحال میں نے دیکھا۔ آغا بہجت کو بھی دیکھا میں نے۔ آغا بہجت ایک چبوترے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور ہم سامنے تھے، قریب کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا کہ بھئی آپ زیارت کر لیں، بس اتنی سی بات تھی۔ اور آپ کو میں نے گزشتہ ہفتے بتایا تھا کہ سید حسن نصر اللہ بھی شام میں شہزادی کے روضے میں آئے تھے، لیکن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا مجلس پڑھ دیں، اور میں مجلس پڑھ رہا تھا اور وہ آئے اور بی بی کی زیارت کر کے واپس چلے گئے، تو گویا کہ میں ان کے دیدار سے محروم رہا۔ بہرکیف تو پروردگار عالم نے جب یہ پہلی منزل میں کہا کہ امتحان، تو ہمیں پہلے تو امتحان کو سمجھنا چاہیے، پھر ایک مرحلہ آئے گا۔ امتحان میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ پروردگار عالم نے شرح بیان کی ہے، اور یہ شرح جو ہے، یہ امتحان کی شرح سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیت میں موجود ہے
کہ شام غریبہ کی مجلس جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب یہ آیت جو شان غریبہ کی مجلس میں سرنامہ کلام میں بیان کی جاتی ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہے خوف۔ دیکھیں میں بڑی گہری بات بتا رہا ہوں، خوف اور مرحلہ خوف، خوف طاری ہوتا ہے، کبھی خود بخود خوف زدہ ہم ہو جاتے ہیں، کبھی گھر میں اکیلے ہوں اور تنہائی کا خوف ہوتا ہے، کبھی گھر میں تنہائی، یعنی دیکھیں جس گھر میں دو افراد ہوں، جس گھر میں ایک آدمی اکیلا رہتا ہے، دو آدمی رہتے ہیں، تو اس گھر میں خوف کم ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے ان کو۔ لیکن جس گھر میں بھرا گھر ہو، 8-10 افراد رہتے ہوں، بچوں کی چینچے چینچے کی آوازیں بہت آ رہی ہوں، ہر وقت مطلب باتیں بھی کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں یا لڑ بھی رہے ہیں، تو بہرحال گھر کے اندر ایک رونق ہوتی ہے، تو لڑائی سے بھی رونق ہوتی ہے۔ تو کیا مطلب ہے، لڑنا چاہیے کیا؟ لڑنا نہیں چاہیے۔ اب کبھی ایسا ہوا، ہم لوگ 10 افراد تھے، یعنی 8 ہم بھائی بہن اور 2 والد والدہ، اور ڈیڑیا کمرہ سمجھتی ہیں، 1 کمرہ اور تھوڑا سا پیسے، بس اتنا گھر ہمارا، اور 5 افراد ایک پلنگ پہ سوتے تھے، باقی کوئی ادھر سو رہا ہے کوئی ادھر سو رہا ہے۔ یہ بچپن کے زمانے کی ساری باتیں، اب تو خیر بہت بڑے گھر ہیں، سب کے اپنے اپنے بستر ہیں، سب کے اپنے اپنے وہ ہیں، لیکن وہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب ڈیڑیا جس کو کہتے ہیں وہ 1.5 روم، اسی کے اندر باتھ روم، اسی کے اندر جناب کچن، اسی کے اندر نہاؤ، اسی کے اندر رو دھو سب کرو، اور پھر وہ ایک زمانہ کے جب چارپائی اور اس کے اوپر کا حصہ، پھر اس کے اوپر کا حصہ، یہ 3 اسٹیپ میں بیڈ ہوتے تھے۔ یہ میں کیوں بتاتا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں بچوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارے پرانے دور کو دیکھ کر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دولت مندوں کو دیکھ کر زندگی مت گزارو، غریبوں کو دیکھ کر زندگی گزارو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو وقت ہم نے دیکھا، اب بچے رکشے کے بغیر جاتے نہیں ہیں، وہ ٹک 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 اوبر آ گئی، کریم آ گئی، مجھ سے کہتے ہیں ارے بھائی کیا بائکیں منگوا دیں، کیا بھائی اسکوٹر منگوا دیں، اور میں کہتا ہوں نہیں بھائی وہ گرین بس سے میں چلا جاؤں گا۔ تو میرے مزاج میں کفایت شعاری آ گئی، اور وہ کفایت شعاری کے عادی ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب جناب علی ہمیں سہولت لگتی ہے کہ ہم جناب یہاں بیٹھے گرین بس میں اور اتر گئے وہاں نمائش، 20 روپے میں ہم پہنچ گئے وہاں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیب میں بھلے ہی ہزاروں روپے ہو، لیکن عادت رچی بسی ہے۔ اور میں دکانداروں کے پاس جب جاتا ہوں تو کہتا ہوں سفید بال والا ہوں، اس سے زیادہ پیسے بتانے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ میں نے 10 آنے سیر گوشت خریدا ہے اور 6 آنے سیر جو ہے وہ دودھ خریدا ہے، اور دودھ بھی کہاں، یہ کسی دکان سے نہیں، باڑے سے، یہی پیچھے ناز آباد میں باڑا ہوتا تھا، تو ہم جاتے تھے، وہ چوا کے دے دیتا تھا دودھ، اور جگ تھا جگ بھر کے دے دیتا تھا، 4 آنے 6 آنے۔ تو ہم لوگ پرانے دور کے لوگ ہیں، اور میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، مجھے کیا شوق ہے آپ کو یہ بتانے کی بات ہے کہ اگر وقت ایسا آ جائے جو آج لبنانیوں پر وقت ہے، جو آج غزہ کے لوگوں پر وقت ہے، جو آج فلسطین کے لوگوں پر وقت ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں ایسا کوئی وقت نہ آئے، لیکن اگر ایسا وقت آ جائے تو پھر خودکشی نہ کریں، بلکہ اس ماحول کے عادی بنے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مثلا ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، ہم سارے لڑکے، جوانی کا دور، 1 گلاس پانی کا
ایک سپ میں نے پی لیا، ایک دوسرے نے پی لیا، ایک تیسرے نے پی لیا اسی گلاس کے اندر، یعنی پانی ایک گلاس آیا ہے، ریل میں ہم جا رہے ہیں، راستے میں پانی نہیں مل رہا، تو جناب ایک گلاس سے کام چلایا، 4-5 لڑکوں نے پانی پی لیا۔ تو وقت کو سنبھالیں، جب وقت سنبھالیں گے تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ خدا نے کہا خوف، اور ایک اور تعبیر خداوند عالم نے اولیاء کے بارے میں بتائی، اور میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پڑھیے محمد علی آل محمد پر۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ جو اللہ کے بنائے ہوئے اولیاء ہیں، ان کی خوبی کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت لا خوف، ان پر خوف طاری نہیں ہوتا، یعنی وہ مقام یقین پر اتنے کامل اور اتنے عادی ہیں کہ جناب مقام خوف تو ہے کہ ابھی حملہ ہو جائے گا، لیکن تہران میں جہاں نماز جمعہ ہوئی، جو لوگ ایران گئے ہوں گے پتہ نہیں کہ وہاں گئے بھی یا نہیں گئے، تہران یونیورسٹی کے احاطے میں جہاں نماز ہوتی ہے، تو میں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ ایک سال ہم جب گئے تھے تو 83 میں 79 میں انقلاب آیا، ہم پہلی مرتبہ 83 میں ایران گئے، اور میں مولانا فاضل موسوی صاحب اور مولانا حسین مسعودی اب ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ تہران یونیورسٹی بھی ہم گئے، لیکن نماز نہیں ملی ہمیں، یہ ایک الگ بات ہے، لہذا نماز کا نہ ملنا ایک الگ ماحول ہے، لیکن ایک مرد مجاہد یعنی 90 سال کے قریب، اور انہوں نے جو میڈیا نے 2 باتیں نشر کی، 2 باتیں، ایک بات حالت سکون میں نماز ادا کرنا، جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اسے پتہ ہے، حالت سکون میں نماز کا پڑھنا نمبر 1، اور نماز کے بعد سجدگاہ سے توسل کرنا، یہ 2 چیزیں بڑی اہم، یعنی وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے والا وہ عظیم مجاہد کہ جس کی زندگی مجاہد کی زندگی ہے، یعنی آپ نے تو شاید وہ فوٹو نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن میں نے آقا خامنہئی کے اس دور کے فوٹو بھی دیکھے ہیں اور ڈاکومنٹری فلمیں بھی دیکھی ہیں، اور اس میں وہ آرمی کا ڈریس پہنے ہوئے، پینٹ اور شرٹ جو آرمی کی ہوتی ہے، وہ مختلف عجیب سے رنگ والی، اور بندوق لے کر، یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ جس زمانے میں آقا خامنہئی صدر تھے، اسلامی جمہوریہ کے پریزیڈنٹ تھے، تو لاہور تشریف لائے تھے، لاہور پی ٹی وی چینل سے ان کی تقریر نشر ہوئی تھی، اور انہوں نے علامہ اقبال کے کچھ اشعار پڑھے تھے، اور وہ نظریہ ایک کامل اطمینان والے شخص کا، جو علامہ اقبال کے اشعار انہوں نے پڑھے تھے، تو اس وقت میں نے ان اشعار کو یاد کیا تھا، آقا خامنہئی کی لاہور کی تقریر سے جو یہ ٹی وی چینل سے نشر ہوئی تھی۔ آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، آدم یعنی انسان، آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، ایک آدمی حر ہے، آزاد ہے، وہ کسی انسان کی غلامی کیوں کرے؟ نہیں، بصیرت نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ یہ موضوع میں نے جو ابھی شروع کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی جائے گا، زندگی بخیر۔
اور زندگی نہیں ہوگی تو فاتحہ پڑھیے گا اور جس کو رونا آ جائے وہ رو لے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں بار بار یہ جملہ مذاقاً بھی کہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں میرے لیے ایک الفت محبت ہے، میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے۔ آدم از بے بصری بندگی آدم کر، گوہری داشت ولے نظر قبا دجم کر۔ آدم یعنی آدمی نے عقل سے ہٹ کر دوسرے انسان کی غلامی اختیار کی ہے، جبکہ اس کے پاس آزادی کا پروانہ تھا۔ ایک آزاد انسان گوہری داشت ولے نظر قبا دجم کر، اس کے پاس ایک سرمایہ تھا، آزادی کا سرمایہ، لیکن وہ لاشعوری کی کیفیت میں اس نے اس آزادی کے سرمایے کو کھو دیا، سمجھا ہی نہیں کہ بات کیا ہے۔ یعنی از ہوئے غلامی زی سگان خوارتر از، ہو یعنی عادت، ہو طریقہ، یہ کہتے ہیں کہ یعنی از ہوئے غلامی، یہ جو غلامی کی عادت ہے، یہ غلامی کی عادت جو ہے یہ بڑی عجیب ہے جناب۔ زی سگان خوارتر از، سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں۔ زی سگان خوارتر از یعنی کتے سے بھی، علامہ اقبال نے کیا کہا، کتے سے بھی یہ انسان خوار ہو گیا، پستر ہو گیا، کہ وہ آزاد ہے لیکن اس نے غلامی اختیار کر کے اپنے آپ کو کتے سے بھی زیادہ پست اور گرا دیا۔ یعنی کتا اس سے اچھا ہے، جو غلام نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے کتے سے افضل ہو گیا، لیکن جو غلام ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کتے سے بھی پستر ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ من ندیدم کہ سگی پیش سگی سرخم کر، اس کو بعض لوگ سگے پڑھتے ہیں، بعض لوگ سگی پڑھتے ہیں۔ من ندیدم کہ سگی پیش سگی سرخم کر، میں نے کسی کتے کو کتے کے آگے سر جھکاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آزاد ہیں، اور یہ آزادی جو ہے، اب میں ایک مرحلہ جو ہے امتحان کے بارے میں، یعنی اب جو میں موضوع بیان کر رہا ہوں اور اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی اور تفصیلات بتاؤں گا۔ اور یہ جو موضوع ہے یہ عقیدہ و جہاد، علامہ ذیشان الجوادی کی کتاب سے میں نے اخذ کیا اور بہت ساری آیتیں وغیرہ بھی، تفسیریں وغیرہ بھی نکالی ہیں۔ تو اب جناب جب یہ بات طے ہو گئی کہ خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ ہم خوف سے امتحان لیں گے، تو درجہ بدرجہ ہمیں ولی خدا سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ ولی خدا سے وابستہ نہیں ہوتے وہ میدان میں نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ جنگ خندق میں۔ اور میں آیت کی تلاوت کر رہا ہوں اور میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں کہ جناب یہ کیفیت کیا ہے۔ آیت کا حوالہ وغیرہ سب اس پر موجود ہے، میں نے ایام اعزاء میں عشرے میں پڑھا تھا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ آپ فوٹو لے لیجئے گا تو آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، واٹس ایپ پہ لے لیجئے گا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، یہ لفظ جو ہے یہاں پر پڑھا نہیں جا رہا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت دشمنوں کی کثرت سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھی اور خوف سے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور خدا پر طرح طرح کے برے خیالات لے کر آ رہے تھے خدا کے بارے میں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دو طرح کے لوگ ہیں یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ ایک وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئیں، اس لیے کہ اب میں یہاں سے یعنی آپ کو فضائل کا ایک نقطہ، یہ بڑی ڈرائی تقریر میں کرتا ہوں، بڑی خوش مجلسیں پڑھتا ہوں، نہیں، آپ کو اگر نعرہ لگوانا ہے تو یہ آیت آپ پڑھیں اور یہاں سے ٹھک سے نعرہ لگے گا۔ جناب علی عمر ابن عبد ود خندق پھلانگ کر آ گیا،
اور خندق کا مشورہ. دیکھیے اب میں پرانی بات کو اس نئی بات سے ملا رہا ہوں. ایرانیوں نے پورے فلسطین میں یہ جو ٹرنلیں بنا دی، یہ سلمان فارسی کی سیرت کا مرقع تھا کہ جو سلمان فارسی نے جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں نبی اکرم کو مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول لمبی اور چوڑی خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن اس طرف رہ جائے گا اور اس طرف آ نہیں سکے گا. یہ سلمان کا مشورہ تھا. اور اس وقت جو لبنان کے اندر ٹرنلیں ہیں یا فلسطین کے اندر ٹرنلیں ہیں، اگر اس کا صحرا کسی کے سر جاتا ہے تو وہ ایران کے قاسم سلیمانی کے سر جاتا ہے. دیکھیں فضائل کا نقطہ بھی ہو جائے گا. موجودہ حالات میں ٹرنل، کبھی موقع لگے آپ کے پاس ٹائم ہو، ظاہر ہے مجھے اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کے، آپ کے مشاغل کا یا مصروفیات کا، تو شاہد مسعود، ڈاکٹر شاہد مسعود نے فلسطین کی ٹرنلیں جو ہے اس کی ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی اور میں نے وہ ڈاکومنٹری وہیں دیکھی تھی. یعنی انہی نے جو بیان کی تھی ان کو آپ ڈاکٹر شاہد مسعود لکھیں اور آپ امام مہدی اور پرانا دور یا آخری زمانہ اس ٹائپ کا کچھ لکھیں، شاید آ جائے. تو جناب علی کیا ہوا کہ یہ ٹرنلیں بن گئیں. یہ ٹرنلیں شکل بدلی. پہلے صرف خندق کھودی گئی تھی، جیسے 65 کی جنگ ہوئی یا 71 کی جنگ ہوئی تو ہمارے ہاں نازم آباد میں اور بہت ساری جگہوں پر خندقیں کھودی گئی تھی کہ جناب سائرن بجے گا تو سارے دوڑ کے خندق کے اندر چلے جائیں گے، یعنی شہید ہوں گے تو اندر ہی دفن ہو جائیں گے. تو اب جناب علی کیا ہوا کہ یہ ٹرنلیں جو بنی، یہ تو باقاعدہ اندر بلڈنگیں بن گئی، ہاسپٹلیں بن گئی، کارخانے بن گئے، اسلحہ اندر بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، بارود آ رہا ہے اندر. یہ کس کا دماغ ہے؟ یہ ایرانیوں کا دماغ ہے. سلمان کو سلام کہ اس نے قاسم سلیمانی کو یہ فکر عطا کر دی. تو جناب یہاں پر خندق کو دی اور عمر ابن عبد عبد آ گیا اور اسے آ کر کہا حل من مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرے، ہے کوئی؟ تو پروردگار نے اس پورے حالات کا نقشہ کھینچا. نبی اکرم نے کہا کون ہے اس کے مقابلے پر جائے؟ تو تاریخ تبری کا جملہ ہے کہ لوگوں نے اپنے سروں کو اپنے دونوں گھٹنوں یا رانوں پر دبا لیا، گویا کہ تاریخ تبری کا جملہ ہے کہ گویا کہ ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہے کہ یہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. اور قرآن نے کہا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. یہ جو پوری آیت ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ لکھ لیں، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. یہ بہت یعنی قرآن نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی آنکھیں پترا گئی، یعنی یہ دشمن آ گیا اور یہ خوف زدہ ہو گئے. تو ایک ہے ولی خدا کہ جس نے کہا انا لہو یا رسول اللہ، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں جاؤں گا. 3 مرتبہ نبی نے بٹھایا اور پھر وہی گیا کہ جو مرد میدان تھا اور بے خوف تھا. تو خوف زدہ جو ہوتا ہے وہ ولی خدا نہیں ہو سکتا. ولی خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ مرد میدان بھی ہوتا ہے اور بے خوف لڑتا ہے. نعرہ حیدری والسلام. بس گفتگو ختم ہو گئی اور انشاءاللہ یہ موضوع ابھی ہمارا جاری رہے گا. دیکھیں اگلے ہفتے تک کیا ماحول بنتا ہے اور جنگ کے کیا آثار ہوتے ہیں.